گوش گزار کروں گا کراچی والوں، قمیضیں پھاڑ پھاڑ کے جو ہے نا سارے مرد حضرات ہم لوگ سر عام قمیضیں اپنی پھاڑیں، سینہ چاک کریں اور ماتم منائیں کراچی کا۔ آپ اپنا کام کرتے ہیں، آپ کے اوپر تو نام نہیں آنے والا تھا۔ خدا کرے یہ ساری عمر ذلیل ہوتے رہیں، ساری عمر ذلیل ہوتے رہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، میں ہوں سید شہریار علی نقوی اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں نقوی رپورٹس۔ دوستو، آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ الطاف حسین صاحب کی طبیعت خراب ہے۔ ایسی سچویشن میں گھوم پھر کے کسی کی جو ہے وہ ویڈیو سامنے آ گئی، میں نے کہا کہ ذرا جواب دے دیں۔ دیکھیں، میں آپ کو ایک بات بتاؤں، سیاست کی جائے لیکن بے ایمانی نہ ہو۔ مطلب کوئی بھی کام آپ کر رہے ہیں لیکن اس کے اندر بے ایمانی کا عنصر اگر شامل ہے تو اس کا مطلب آپ سب سے بڑے بے ایمان انسان ہیں۔ یقیناً اللہ اور اس کا رسول اس چیز کو سخت ناپسند کرتے ہیں، لیکن ہم امتی اور جو چاہنے والے ہیں وہ خود اس راستے پہ چلتے نہیں ہیں، بلکہ اس کے برعکس کوئی مسئلہ نہیں ہے، مطلب حرام پیسے سے ہم لوگ کما لیں، کھا لیں اور اس کے بعد جو ہے وہ کالا بکرا نکال دیں گے، ہاں بھائی صدقہ ہو گیا ہے، یعنی کہ بلیک کو وائٹ کر دیا، یا حج عمرے پہ چلے جائیں گے حرام کے پیسوں سے، کہیں گے وہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اس نے اپنا گھر کی زیارت نصیب فرمائی، یا کسی غریب کو تھوڑا بہت دے دیں گے، کہیں گے اللہ تعالیٰ میرا ہاتھ ہمیشہ کھلا رکھے اور میں غریبوں کی مدد کرتا رہوں۔ رابن ہوڈ جو ہے نا وہ کہانیوں میں اچھا لگتا ہے، لیکن بیسکلی جو ہے نا اس کا کوئی جو ہے نا ایک کانسیپٹ اگر دیکھا جائے دینی روح سے تو پھر بالکل، اور اخلاقی روح سے بھی بڑا غلط ہے، کیونکہ چور کے گھر چوری کر کے اور غریبوں کی مدد کی جائے تو یہ حلال کسی بھی صورت میں نہیں ہے۔ اب یہ تمہید باندھنے کا بیسکلی مقصد کیا ہے؟ تمہید باندھنے کا بیسک مقصد یہ ہے کہ عزت مآب علی جناب فرما رہے تھے کہ جو ہے وہ اس کے اوپر کیسز ہیں الطاف حسین صاحب کے اوپر، مطلب، اور جو ہے وہ آپ رپورٹ پڑھ لیں، یہ کر لیں، وہ کر لیں، اوکے فائن۔ میں نے ہمیشہ کہا کہ ٹھیک ہے، آپ جو ہے وہ قدم بڑھائیں، ہم آپ کا ساتھ دیتے ہیں، لیکن اس سے پہلے آپ جن کی چھتر چھایا میں بیٹھے ہوئے ان کے اوپر بھی تو بہت زیادہ کیسز ہیں، ٹھیک، منی لانڈرنگ کے، جعلی اکاؤنٹس کے، جعلی پراپرٹیز کے، چھپی ہوئی پراپرٹیز کے، قبضے کے، لینڈ مافیا وغیرہ کے حوالے سے، اور پتہ نہیں اغوا برائے تاوان وغیرہ 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 کے کیسز پڑے ہوئے ہیں۔ تو الطاف حسین کے اوپر تمہارا نزلہ کائے کو گر رہا ہے، یہ ہم کو بتا دو یار۔ خالی اگر مجرم الطاف حسین ہے، پروف کہاں ہے ایک قتل کا، لیکن پھر ان کے بھی کچے چٹے کھلنے چاہیے نا، جو بیچارے یہاں کراچی کی سڑکوں پہ اپنے ہی لوگوں کو جو بوری بن ڈرل کر کے ٹارگٹ کلنگ کے ذریعے مروایا گیا، پھر تو یہ بھی پول پٹی کھلنی چاہیے کہ امجد صابری شہید کو کس نے شہید کیا تھا، جو اور معاملات حکیم سعید صاحب کو کس نے شہید کیا تھا، وہ بھی کھلنا چاہیے۔ مرتضیٰ بھٹو کا قاتل کون تھا، بے نظیر بھٹو کو شہید کرنے والا کون تھا، ٹھیک ہے، اسی طریقے سے کتنے نام لیے جائیں گے، کس کی جو ہے وہ روح اس وقت تڑپ رہی ہوگی اور وہ کہہ رہے ہوگے یہ کون بول کون رہا ہے۔ مطلب میں ایک بات بتاؤں، میں وہ انسان ہوں جو وہ کہتے ہیں نا کہ یہ نہیں دیکھو کہ کون بول رہا ہے، یہ دیکھو کہ کیا بول رہا ہے۔ میں بندے کا کردار دیکھتا ہوں اور پھر وہ کیا بول رہا ہے وہ دیکھتا ہوں، لیکن جس کا کردار صحیح ہوتا ہی نہیں ہے نا، وہ اگر بھلے کی بھی بات کر رہا ہو نا تب بھی میں اس کو اڈاپٹ نہیں کرتا۔ یہ میری بہت گندی عادت ہے اور میں اللہ کا شکر ہے اس کے اوپر قائم ہوں اور قائم رہوں گا انشاءاللہ۔ باقی حالات بدلتے، جذبات بدلتے دیر نہیں لگتی، تو یہ معاملات ہیں کہ بھائی شروعات کی جائے۔ ابھی جو ملک کے اندر ہیں، الطاف حسین تو لندن میں بیٹھے ہوئے ہیں نا، بیمار بھی ہیں، ان کے اوپر تو میرے خیال میں بات نہیں کرنی چاہیے، ابھی فی الحال چھوڑ دیں، جب سے احتیاط ہو تو پکڑوا لیجیے گا، یہاں سے سٹارٹ کیجیے، گھر سے سٹارٹ کیجیے نا، بسم اللہ کیجیے، آگے بڑھیے ہیں، اور بہت کچھ ملے گا، بہت کچھ ملے گا۔ تو مقصد یہ کہ ایک بات یاد رکھیں، کسی کو 7 سال سزا ہوئی، کسی کو 10 سال سزا ہوئی، کسی کو جو ہے وہ عمر قید کی سزا ہو جاتی ہے، اور پھر جو ہے وہ بیماری کا بہانہ کر کے کچھ لوگ باہر چلے گئے، میرے گڈنے کو ہارٹ اٹیک آ گیا تو میں جا رہا ہوں ذرا باہر نا، مجھے گیس اٹھ رہی ہے، تو لندن بھاگ جاتے ہیں گیس نکالنے کے لیے، کڈنی کے ہارٹ اٹیک کی گیس نکالنے کے لیے بھاگ جاتے ہیں۔ تو اسی طریقے سے کوئی جو کہتا ہے کہ ارے بھائی یہ تو سرٹیفائڈ جو ہے وہ دماغی پاگل ہے اور دماغ سے مفلوج ہے، یہ ایب نارمل ہے، یہ اس کو کوئی سزا نہیں ہو سکتی، اس نے جو بھی کیا پاگل پنے میں کیا، لیکن پھر بھی تو بیٹھے ہوئے نا، تو سرکار بسم اللہ کیجئے، پکڑیے، آگے بڑھیے، پہلے یہاں سے سٹارٹ کیجئے، کیونکہ آپ تو یہاں پر ہیں اور آپ دبنگ ہیں ماشاءاللہ سے،
ہم الطاف حسین کو چھوڑ کے آپ کو ووٹ دیں گے اور آپ کے واہ واہ کریں گے، کیونکہ آپ کا دور ہمیں یاد ہے کہ آپ کے دور میں یہاں کراچی نے کتنی ترقی کی تھی۔ 3 مہینے کے اندر آپ نے کراچی کی شکل چینج کر دی تھی، ہمیں بہت اچھے طریقے سے یاد ہے، لیکن آپ کے اوپر بھی کوئی اور تھا اور کوئی اور بھی تھا، یعنی الطاف حسین صاحب اور پرویز مشرف شہید جو تھے وہ دونوں آپ کے ساتھ تھے۔ تو بھائی یا مطلب بھولے نہ گئے نا، تاروں بھری رات بھولے نہ کبھی، وہ والا گانا پتہ نہیں کیوں یاد آ گیا، حالانکہ میچ نہیں کرتا ہے لیکن یاد سے تو ہے نا وہ ہے۔ بہرحال تو یہ معاملات ہیں کہ دیکھیں یہ چیزیں کر لیں، ورنہ پھر یہ بات نہیں کر رہے یار، موو آن۔ اگر اگلا کر رہا ہے، کہہ رہے کہ بھائی نہیں میرے پاس ثبوت ہے اور میں یہ کر دوں گا وہ کر دوں گا، تو لیٹ ہم ڈو۔ وہ آپ کہہ رہے کہ یار اس کی کوئی مقبولیت نہیں ہے، وہ ٹک ٹاک کے اوپر وہ جو ہے وہ کر رہے ہیں، یہاں پر آپ یہاں اجازت دلوا دیجئے، دودھ کا دودھ اور دہی کا دہی، پانی کا پانی ہو جائے گا، ٹھیک ہے، سب لوگ مل کے جو ہے وہ دیکھ لیں گے کہ کون کتنا بڑا مقبول ہے۔ ایک بات یاد رکھیے گا، آپ ہیلتھ منسٹر ہیں ماشاءاللہ سے، آپ نے جو ہے وہ گراؤنڈ سے اٹھ کے، گراس روٹ لیول سے آپ اٹھ کے جو ہے وہ آج اس مقام پر ہیں، ٹھیک ہے، اس میں کوئی شک نہیں، آپ نے محنت کی ہے اور آپ کے ساتھی نے بھی بڑی محنت کی ہے، لیکن ٹھیک ہے، احسان مند جو ہے وہ آپ نہیں ہونا چاہ رہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن سر ایک بات بتائیے، کیا اس وقت اس چیز کے اوپر آپ کو بولنا، مطلب وہ ہوتا ہے نا چور کی داڑھی میں تنکا والا حساب کتاب ہو گیا نا، مسئلہ سارا یہ ہوا ہے کہ عوام کہتی ہے بھائی آپ کو کیا ضرورت پڑی تھی ادھر، وہ بول رہے ہیں ان کو بولنے دیتے نا، آپ اپنا کام کرتے ہیں، آپ کے اوپر تو نام نہیں آنے والا تھا۔ میرے خیال میں ایسا ہی ہے کہ آپ کو ڈر لگ رہا تھا کہ میرا نام نہ لے دے، میں پھنس جاؤں گا تو پھر میرے کیس لڑے گا کون؟ دیکھیے، اگر آپ صحیح ہیں، آپ حق پر ہیں، آپ کو ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں، وہ صحیح ہے اور حق پر ہے، وہ ڈر ہی نہیں رہے، ٹھیک ہے، اگر وہ غلطی پر ہے تب بھی نہیں ڈر رہے، تو بھائی کچھ تو ہے نا جو دال میں کالا ہے، کچھ تو ہے جس کی پردہ داری ہے، اور ہمارے صدر کا نام آصف علی زرداری ہے، جی اے بھٹو، واہ کیا شعر پھوڑا ہے میں نے، واہ واہ، اگر نہیں بننا ہے نا ویڈیو کھینچنے کے چکر میں کیا کچھ کرنا پڑ جاتا ہے۔ تو بہرحال معاملات یہ ہے کہ آ رہا ہوں، مطلب چائے کے لیے بلاوا آ رہا ہے۔ بھائی کیا کریں یار، تھک گئے سارا دن کی محنت اور تھکن سے۔ مجھے آج ایک چیز اور آپ لوگوں کے گوش گزار کروں گا، کراچی والوں قمیضیں پھاڑ پھاڑ کے جو ہے نا سارے مرد حضرات ہم لوگ سرے عام قمیضیں اپنی پھاڑیں، سینہ چاک کریں اور ماتم منائے کراچی کا۔ مجھے انتہائی افسوس ہو رہا ہے، میں بار بار اس چیز کو نوٹیفائی کرا رہا ہوں، اس چیز کے اوپر نشاندہی کر رہا ہوں، سڑکوں کی حالت خراب ہوئی ہوئی ہے، ٹوٹی ہوئی ہیں سڑکیں، کمر کی جو ہے نا مورے کھسک کے دانت میں، اور دانت جو ہے وہ کمر میں کے مورے میں جا کے لگ گیا، اس طریقے کی حرکتیں ہو رہی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو مقصد یہ کہ جہاں جہاں پر میرے یونٹ آفس کی رینج ہے، جہاں جہاں کا میرا بندہ جو ہے وہ اہل ہے، وہاں وہاں تک کی سڑک بنے گی، ہائی وے کھود کے رکھا ہوا ہے، جمالی پل اوف وہ نہیں گزر سکتے بھائی آپ، ایسا لگتا ہے کہ مطلب میں کیا بتاؤں یار، مسرت شاہین کی طرح ناچ ناچ کے جو ہے نا سڑک کراس کرنی پڑتی ہے، مطلب گاڑی میں ہوتے تو بس میں چلے جائیے تو بسوں کا تو اللہ ہی حافظ ہے، سلنڈر منہ پہ رکھے ہوئے ہوتے ہیں اور اس میں لیڈیز کمپارٹمنٹ میں، یار خدا کا خوف کرو یار، یہ کوئی بسیں یہاں کب چلیں گی، وہ گرین بسیں جو پہلے چلتی تھیں؟ پرویز مشرف تو دوبارہ زندہ نہیں ہو سکتے، لیکن اس وقت عوام کو پرویز مشرف کی بہت زیادہ ضرورت ہے، کاش ان کے ساتھ ایسی غداری نہیں کی گئی ہوتی، ان کو شہید نہیں کیا گیا ہوتا تو آج پاکستان بہت اچھی پوزیشن پہ ہوتا۔ پرویز مشرف صاحب نے غیرت مند آدمی تھے، جذبات میں آ کے جو ہے انہوں نے، یا شاید دباؤ میں آ کے انہوں نے استعفیٰ تو دے دیا، لیکن اس کا نقصان ان کو تو ہوا، لیکن ان کے ساتھ ساتھ پورے پاکستان کو ہوا، کیونکہ مجھے پتہ ہے اور آج بھی میرا دل گواہی دیتا ہے کہ وہ صحیح تھے، اور یقیناً عوام نے بڑا دھوکہ دیا، ان کے ساتھی جو تھے، آج یہ ڈبو شبو جو پی ٹی آئی کے پارٹی کے اندر گھس گھس کے ذلیل ہو رہے ہیں نا، خدا کرے یہ ساری عمر ذلیل ہوتے رہیں، ساری عمر ذلیل ہوتے رہیں، ان لوگوں نے ملک کے ہیرو کے ساتھ غلط کیا ہے۔ پرویز مشرف کا ڈومیسائل کہیں اور کا ہوتا نا، آج وہ بھی آزادی سے گھوم رہے ہوتے بڑی شان و شوکت کے ساتھ، عدالتیں بھی ان کا کیس سنتی، لیکن کیا کریں، پاکستان ہے، یہاں پر اردو بولنے والوں کے لیے جو ہے وہ گنجائش نہیں ہے، افسوس ہوتا ہے اس چیز کا۔ خیر، اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد، پاکستان ہمیشہ پائندہ باد، اور تمام پاکستانی زندہ باد۔ اللہ حافظ ایک بار پھر سے۔